خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پیدائش 45واں باب پیدائش 45واں باب پیدائش 45واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کلام خدا میں پیدائش 45واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہیں تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا، کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اور یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زاد راہ دیا، اور اس نے ان سے ہر ایک کو ایک جوڑا کپڑا دیا، لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے اور 5 جوڑے کپڑے دیے، اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بیچی، یعنی 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، اور 10 گدھیاں جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ اور روٹی اور زاد راہ سے لدی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور وہ چل پڑے، اور اس نے ان سے کہا، دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا۔ اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے، اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دب سے رہ گیا، کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھی بتائیں، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لی جو یوسف نے اس کے دانے کو بھیجی تھی، تب اس کی جان میں جان آئی، اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے بیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے اور تیری پاک فضل کے لیے۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں۔ اے خدا، میرے ہونٹوں زبان کی تقدیس کر، اور اے خدا، ذہن خیال سوچوں پر تیرا پر چھایا رہے، تاکہ تیری باتیں جو تیرے روح کی تاریخ سے بیان کرو وہ تیرے لوگوں تک پہنچیں، اور ان کے دل، خیال اور سوچ تیرے کلام کے سانچے میں ڈلتی چلی جائے۔ اور اے خدا، برکت پر برکت بخشنا۔ آج اے خدا، تو اپنی قدرت سے معجزات ظہور میں لانا، جتنے بیمار آئے ہیں شفا بخشنا، جتنے بدر گرفتہ بیٹھے ہیں انہیں آزادی بخشنا، جو مالی بدحالی کا شکار ہے انہیں خوشحالی بخشنا، اور تیرا قادر اور جلالی ہاتھ سدا چاہتا۔ اے باپ، میری دعا سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے معجزات ہوں گے جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ معجزات ہوں گے
جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ معجزات ہوں گے کب؟ جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ایمان ہے تو خدا آپ کے لیے بڑا کام کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دل جو ہے یہ ایک وائٹل آرگن ہے، دل ایک ناگزیر عضو ہے، اور دل کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر دل میں کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو پورا انسانی جسم متاثر ہوتا ہے۔ اور دل ہماری زندگی کے عام واقعات سے، خوشی کے ہوں یا غم کے، اس پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر بہت خوشی ملتی ہے تو دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 45واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس سے کہا یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے، اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جس کا بیٹا یوسف اور اس کے اور دیگر بیٹوں نے بتایا کہ یوسف مر گیا ہے، اس وقت بھی اس کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، اور پھر ایک عرصے تک وہ یہ سمجھتا رہا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ اس کے لیے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اور اس کا دل رنجیدہ رہا، دل پریشان رہا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اب ایک دم اس کو خبر دی گئی، سڈن اس کو نیوز دی گئی کہ تیرا بیٹا یوسف جیتا ہے۔ ایک تو یہ خبر کہ یوسف جیتا ہے، اور دوسری یہ خبر کہ وہ مصر کا حاکم ہے۔ اور اس بڑی خبر کے ساتھ ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا، یعنی ہارٹ گویا فینٹ، جیسے انگلش میں ہارٹ واز فینٹڈ، اس کا دل دھک سے رہ گیا اس بڑی اور اچھی خبر کو سن کر۔ بلکہ بہت بڑی خبر تھی کہ اس کا بیٹا جیتا ہے، اور پھر ایک اور خبر کہ وہ ملک مصر کا حاکم ہے۔ عزیزو، دل ایک وائٹل آرگن ہے، اور دل پر ہمارے زندگی کے واقعات کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور خوشی ہو یا غم ہو، دقت ہو یا آسانی ہو، مشکلات ہوں یا پریشانیاں ہوں، بائبل بیان کرتی ہے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آئے دن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا ایسی بڑی خبر، اور اس بڑی خبر سے اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اب اس وقت دھک سے رہ گیا جب اس سے یقین نہ کیا، اس کا یقین نہیں تھا کہ اس کا بیٹا جیتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا سوچوں میں بھی نہیں کہ مسیح ہمارے لیے بڑا کام کر سکتا ہے، اور جب وہ بڑی خبر کو سنتے ہیں تو ان کا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب اس دل میں ایمان ہے کہ میرا خدا امپاسبل کام کر سکتا ہے، پھر ان کا دل جو ہے وہ مضبوط بھی رہتا ہے، اور ان کا دل اس قابل رہتا ہے کہ اس بڑی خبر کو سنیں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے، میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ دل جب دھک رہتا ہے تو دل کا فنکشن متاثر ہوتا ہے، اور دل سست ہو جاتا ہے، اس کا فنکشن کم ہو جاتا ہے، اور اس میں سست روی آ جاتی ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب انسان میں گناہ آتا ہے، اور جب انسان کے دل میں گناہ کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو نہ صرف اس کا
سر نہ صرف اس کا دل بلکہ سر پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یسایہ پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ اب کلام مقدس میں اس کا کاز کیا ہے؟ اب یہاں پر اس کا کاز یہ ہے کہ بغاوت ہے۔ بغاوت کے معنی خدا کی نافرمانی ہے، خدا کے احکام کے برعکس چلنا ہے۔ جب آپ خدا کی مرضی کے برعکس، خدا کے آئین کے برعکس، خدا کی باتوں کے برعکس، خداوند کی تعلیمات کے برعکس آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا دل سست ہو جاتا ہے، اور بغاوت کی وجہ سے آپ کا دل صحیح کام نہیں کرتا، اور اس بغاوت کی وجہ سے پھر آپ کا سر بھی بیمار ہوتا ہے۔ اور اکثر کہتے ہیں نا کہ سر کو بخار چڑھ گیا، اور پھر کئی دفعہ اور بہت سے کمپلیکیشن پیدا ہوتے ہیں، جیسے جھٹکے لگتے ہیں، یا بہت زیادہ بخار ہونے سے کبھی فالج بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے اور منفی اثرات ہوتے ہیں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے بغاوت کی وجہ سے دل سست ہو جاتا ہے، اور خدا کی نافرمانی سے دل کام کرنا صحیح طور پر چھوڑ دیتا ہے، اور دل کام صحیح نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے بلڈ کا پریشر بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جسم کے کچھ حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا جسم سے میں جان ہی نہیں رہتی، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے سکن بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور چھائیاں سی پڑ جاتی ہیں، اور بلڈ کی پراپر سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جسم میں عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان عوارض کے باعث، ان بیماریوں کے باعث انسان دکھ اور مصیبت میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے دل یسوع مسیح کے ایمان سے لبریز ہونا چاہیے، اور اگر دل خدا کی بغاوت کی طرف مائل ہے تو دل کا جو فنکشن ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ عزیزو، ابھی ہم نے پڑھا کہ کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے پرابلمز ہیں یا کچھ خوشی کے موقع ہیں جس میں فزیولوجیکلی اس کی ایکٹیویٹی پر ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح اب یہ جو سچویشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب بغاوت، نافرمانی اور گناہ آلودہ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کا دل خداوند کی طرف مائل ہو، اور اس میں ایمان ہو، اور ایمان کے باعث خدا کے فضل سے اس کے لیے معجزات ظہور میں آئیں گے۔ عزیزو، دل بعض اوقات فیل ہو جاتا ہے، جسے ہم کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں یا ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اب بری خبر سنتے ہیں تو اس بری خبر سننے کے ساتھ ہی دل پر ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے، اور دل کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے، اور جسے کارڈیک اریسٹ بھی کہتے ہیں اور ہارٹ فیلئر بھی کہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے، اب گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور نافرمانی اور خاندان میں اب نہ صرف فرد واحد بلکہ خاندان میں اگر گناہ ہے تو اس کے اثرات انسان کے دل یا سربراہی خانہ کے دل یا والدین کے دل پر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ابھی جو ہم نے بات کی، 2 حوالہ جات پڑھے، اس میں تو پیدائش میں اور یسایہ میں، اس میں تو دل کی سستی اور دل کی کمزوری ہے، لیکن اب جو بات ہم سننے کو ہے وہ ہے دل کا فیل ہو جانا، اور جب دل ناکام ہو جاتا ہے کام کرنے میں تو پھر اسی وقت انسان کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیمول، جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، پہلا سیمول 4 باب، پہلا سیمول 4 باب
اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کی کیا معنی ہے؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اسے کہا، اے میرے بیٹے کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطین کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا، اور اس کی بہو فنحاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامن مر گئے، تو وہ جھک کر جلی، کیونکہ درد سا اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یعقوب رکھا، اور کہنے لگی، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اسی کے خدا کا صندوق چھن گیا تھا، اور اس کا خسر اور خدا اور خامن جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا۔ اب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلی کے دونوں بیٹے مر گئے، اب اس کو زیادہ جو دکھ پہنچا وہ بیٹوں کے مرنے سے بھی زیادہ خدا کے صندوق کے چھن جانے کا اس کو دکھ پہنچا۔ اور جب اس کو اتنا دکھ پہنچا تو بائبل بیان کرتی ہے اسی وقت وہ گرا اور مر گیا، اور میڈیکل ٹرم میں اس کو ہارٹ کا فیلئر یا کارڈک اریسٹ کہتے ہیں۔ ایک دم دل اس کا دھڑکنا بند ہو گیا۔ اب بیڈ نیوز جو ہے یہ دل پر اثر کرتی ہے، اور اگر اس سے جس سے محبت رکھتے ہیں وہ چھن جائے، اسے اپنے خدا سے محبت، اپنے خدا کے صندوق سے محبت تھی۔ اور جب اس نے سنا کہ اب صندوق نہیں رہا، اب وہ جانتا ہے اب خدا اپنے لوگوں میں نہیں رہا، اب اس کا دل ایک دم کام کرنا بند ہو گیا، اور یہ افسردگی کی انتہا ہے۔ عزیزو، ایسے واقعات انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو ان کا دل سست نہیں بلکہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ کارڈک فیلئر یا کارڈک اریسٹ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور یکدم لوگ سوچتے ہیں کیا ہوا، کیا اس کے ساتھ ہوا، کیسے ہوا، کیا مرض تھا، کیا تکلیف تھی۔ لیکن عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایسے واقعات، بائبل یہ بیان کرتی ہے ایلی کاہن اسی وقت مر گیا، اور اس کی بہو وہ جننے کو تھی۔ اب وہ سن کر وہ بھی اسی وقت وہ درد زا بھی تھا، اس کے بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن وہ بڑی خوشی اولاد کے پیدا ہونے کی، جس کا خواتین اس کو بتاتی بھی ہے کہ تیرے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور کسی بھی عورت کے لیے بیٹے کا پیدا ہونا انتہائی خوشی ہے، لیکن وہ جو غم ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ بھی کہتی ہے کہ صندوق چھن گیا ہے، اور اب حشمت اسرائیل سے جاتی رہی ہے۔
اب یہ اسپرچولی یہ عورت سوچتی ہے کہ اسپرچولی اب بنی اسرائیل کچھ بھی نہیں رہے، اب ان کا خدا ان کے درمیان نہیں ہے۔ عزیزو، جب خدا اپنے لوگوں کے اندر، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے لوگوں کی خاندانی زندگی اور ان کی زندگی میں نہیں رہتا تو اس وقت پھر موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے خدا کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے خدا کے احکام کو اپنے دل میں رکھیں، اور اس طرح ہمارا دل مضبوط رہتا ہے۔ اور جب دل مضبوط رہتا ہے پھر بڑی بری خبر بلکہ بری خبریں بھی سنتے ہیں تو دل مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس دل میں ایمان ہے کہ اگر یہ نقصان ہوا ہے تو خدا نقصان کا پورا کرنے والا ہے، اگر یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس مسئلے کا حل کرنے والا میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں ہے، میری سوچوں میں ہے، میرے دل میں ہے، اور وہ مسئلے کو حل کرے گا۔ لیکن اگر ایمان جاتا رہے، اگر یقین جاتا رہے، اگر اعتماد جاتا رہے، اگر خدا کی حضوری جاتی رہے تو بائبل بیان کرتی ہے وہ لمحہ موت ہے، اور وہ لمحہ فکریہ ہے، اور وہ مسائل کو حل کیا بلکہ مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم اپنے دل پر غور کریں، کیا مسیح ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہمارے دل میں ہے تو پھر کینسر بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اور اب پھر میں بتاتا ہوں کہ 1995 کو مجھے سکن کینسر ہوا، اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آج تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں کہ میں بالکل تندرست ہوں، اس لیے کہ میں نے ایمان رکھا۔ اب اتنی بڑی خبر کو سن کر انسان ہلاک ہو سکتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، اور انسان بالکل ختم ہو سکتا ہے، لیکن جس دل کے اندر مسیح ہے، اور جس دل میں مسیح پر ایمان ہے، اور جس دل میں یقین کامل ہے، اور جس دل میں خدا کا پاک روح ہے، پھر بری خبر بھی اسے ہلا نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا اس دل میں ہے تاکہ اس زندگی میں اور اس کے خاندان میں کام کرے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں کام کرے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے۔ آپ بڑی خبر بھی سنیں گے کہ کینسر ہے، یا پھر دوبارہ کینسر ہو گیا ہے، یا یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا دل مسیح سے خالی ہے، آپ کا دل ایمان سے خالی ہے، آپ کے دل میں مسیح پر بھروسہ نہیں ہے اور توکل نہیں ہے، آپ پریشان ہوں گے، آپ سراسیمہ ہوں گے، آپ اس رنگ کا سن کر ایک بڑے غم میں چلے جائیں گے، یا شاید موت ہی واقع ہو جائے۔ لیکن عزیزو، خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر صندوق چھن جائے تو وہ واپس لا سکتا ہے۔ اگر ایمان ہمارے اندر ہے، آپ اس ایمان سے کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کی سکن خراب ہو جائے خدا ٹھیک کر سکتا ہے، اگر کینسر ہو جائے خدا اسے ٹھیک کر سکتا ہے، اگر دوبارہ کینسر ہو جائے تو خدا اس کو دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہمارا دل مسیح کی حضوری سے بھرا ہو اور کلام سے بھرا ہو۔ عزیزو، جو صحت مند دل ہے وہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، اور صحت مند دل اس وقت ہے جب ہم مسیح یسوع کے لہو میں دھلے ہوں۔ میرے ساتھ کہ امثال 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت، امثال 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ سیٹسفائیڈ ہارٹ، مطمئن دل، اور مطمئن دل اس وقت ہے جب یسوع کے لہو میں ہم دھلے ہوں، ہمارے دل میں مسیح ہو، ہم مسیح کی تعلیمات پر چلتے ہوں اور اس کے آئین اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوں۔ پھر مصیبتیں آئیں گی، ہمارا دل مطمئن رہے گا، بیماریاں آئیں گی، ہمارا دل مطمئن رہے گا، دکھ آئے گا، ہمارا دل مطمئن رہے گا۔ کیوں مطمئن رہے گا؟ اس لیے مطمئن رہے گا
کیا ہمارے دل میں ایمان ہے کہ شافی ہمارے پاس ہے؟ ہم مطمئن ہیں کہ یسوع جس سے موت اور قبر پر فتح پائی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں طمانینت حاصل ہے کہ ہمارا خدا دوبارہ مرض پیدا ہو تو اس دوبارہ مرض کو بھی دور کر سکتا ہے، ری اکر ہو تو ری اکرنس کو پھر دور کر سکتا ہے، اگر مر گیا ہے اسے زندہ کر سکتا ہے، مر جائے پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کی پاور کو ہم لیمیٹائز نہ کریں۔ کبھی کبھی ہم مسیح کی پاور کو لیمیٹائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کینسر تھا ٹھیک ہو گئے، وہ دوبارہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب تو مشکل ہے، اب تو بچیں گے نہیں، اب تو حالات کیسے ہوں گے۔ یہ ہے ایمان کی کمی اور دل کا غیر مطمئن ہونا۔ جب آپ کا دل غیر مطمئن ہے آپ کے اندر پھر وہ شفا پانے کی اور شفا کے حصول کی وہ قوت نہیں رہتی۔ لیکن اگر عزیزو آپ کا دل مطمئن ہے، اور اطمینان کیا ہے، مطمئن کیسے ہے؟ آپ کا دل اس طرح مطمئن ہے کہ میرا خدا محدود طاقت کا مالک نہیں ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے معجزات ہوں گے جب آپ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خداوند اور شافی ہے۔ آپ کا دل اس بات سے معمور ہے کہ میرا یسوع میرا خداوند ہے، میرا مالک ہے اور میرا شافی ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ بری سے بری خبر بھی آپ کے دل کو بند نہیں کر سکتی، بری سے بری خبر بھی آپ کے دل کو غیر مطمئن نہیں کر سکتی، بلکہ کتنی بھی بری خبریں آئیں، جیسے ایوب کا ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی ہی بری خبریں وہ سنتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ خدا کے حضور جھکتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مطمئن ہے کہ خدا غائب کو حاضر کر سکتا ہے، کھوئے ہوئے کو دوبارہ لا سکتا ہے، اور جو لاس ہے یعنی کھو گیا ہے اس کے دوبارہ وہ دینے پر قادر ہے، اگر اس سے لیا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کا دل مطمئن ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے اس طمانینت قلب کے باعث خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا، اور خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں بھی کام ہو۔ تو اس لیے وہ دل صحت مند ہے جس میں مسیح ہے، وہ دل صحت مند ہے جس میں ایمان ہے، وہ دل صحت مند ہے جس میں ایمان اس قدر ہے کہ حالات خراب سے خراب بھی ہو تو بھی وہ دل مطمئن ہے۔ اور اسی کو امثال 14 باب کی جب ہم 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ اب مطمئن دل جسم کی جان ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کے جسم کو کینسر ہے، کینسر ختم ہوگا۔ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کے سکن میں پرابلم ہے، سکن کی پرابلم ختم ہوگی۔ آپ کا ایمان اور آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کی اووریز میں سسٹ ہے تو تمام سسٹ ختم ہوں گے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کے معدے کی جو دیوار ہے، وال ہے، وہ موٹی ہو جاتی ہے، خدا اس کو نارملائز کر سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر اطمینان ہے کہ میرا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے آپ کا دل غیر مطمئن رہے، اور جب غیر مطمئن ہوگا آپ کا ایمان ڈاماڈول ہونا شروع ہوگا، آپ کا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جائے گا، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے آپ کا ایمان ڈاماڈول ہو، شیطان چاہتا ہی یہ ہے آپ کا ایمان متزلزل ہو اور آپ ایمان میں گر جائیں، اور پھر آپ کے اندر آپ کا دل غیر مطمئن ہو جائے کہ یہ بدرو تو میری جان نہیں چھوڑتی، آپ کا دل غیر مطمئن ہو جائے یہ بچے تو فرمانبردار ہوتے ہی نہیں، آپ کا دل غیر مطمئن ہو جائے کہ اتنی دعائیں کی ہیں حالات بدلتے ہی نہیں، اور اس غیر طمانینت اور غیر مطمئن دل کے ساتھ آپ کے امراض میں اضافہ ہوگا، آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا، آپ کے دکھ میں اضافہ ہوگا، آپ کی بیماریوں کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل اطمینان سے بھرا ہے، اور اطمینان کون سا ہے؟ مسیح فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اور وہ اطمینان ہمارے دل میں ہے، پھر ہماری آنکھوں کی بیماریاں ختم، ہمارے معدے کی بیماریاں ختم، ہماری
چھاتی کی اور چیسٹ کی بیماریاں ختم، ریڑھ کی ہڈی کی بیماریاں ختم، اور جگر کا خون بنانا. آپ سوچتے ہیں ایک بندہ وہ میڈیکل سائنس کو جانتا ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ کو تو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، اور اس نے کہا اب بچنا مشکل ہے، کیونکہ میں تو میڈیکل اس میں ہوں، فیلڈ میں ہوں، اور مجھے پتا ہے. وہ شخص کہنے لگا میں تو میڈیکل فیلڈ میں، مجھے پتا ہے کہ جس سٹیج پر اب میرا ہیپیٹائٹس سی ہے اب میرے لیے زندگی نہیں. اور وہ میرے پاس آئے، میں نے اس سے کہا جس سٹیج پر بھی ہیپیٹائٹس سی ہے، لیکن ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہمارا خدا موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے. اور میں نے کلام سے سنایا، اسے سکھایا، اور 1.5 گھنٹہ میرے پاس رہا. اس کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. اس نے کہا ہیپیٹائٹس سی ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ گھر گیا، انہوں نے کہا ایک اور آیا، اس نے کہا بھائی یار بہت پرابلم ہے، آپ اور میں ہم تو میڈیکل میں ہمیں پتا ہے، جو اگنورنٹ ہے ان کو کیا پتا. اس سے کہا اب میں اگنورنٹ نہیں رہا، اب مجھے خدا کی سچائی کا اندازہ ہو گیا ہے، اب خدا کی قدرت کاملہ کو میں جان گیا ہوں، اور میں نے کلام سنا ہے، اور اب میرا دل مطمئن ہے کہ مجھے ہیپیٹائٹس سے موت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ موت اور اس کے اثرات کو ختم کرنے والا یسوع اب میرے دل میں ہے، اور میرا دل اب مطمئن ہے. اور وہ شخص آج بھی زندہ ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، اس لیے کہ اس کا دل مطمئن ہو گیا. جب آپ کا دل غیر مطمئن ہوتا ہے اس وقت شیطان بہت گہرا کام اور بڑا حملہ آپ پر کرتا ہے. لیکن حالات کچھ بھی ہو، واقعات کچھ بھی ہو، میڈیکل رپورٹس کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا دل مطمئن ہے. تو بائبل میں لکھا ہے، دیکھیں میرے ساتھ انسان 14 باب اس کی 30ویں آیت، مطمئن دل جسم کی کیا ہے؟ جسم کی جان. دل آپ کا مطمئن ہے نا تو آپ کے جسم میں جان ہے. آپ کے جسم کو کوئی قوت بے جان نہیں کر سکتی. اس لیے آپ کے دل میں مسیح ہے، آپ کی سوچوں میں مسیح ہے، آپ کا دل مطمئن ہے. لیکن اگر آپ حسد کرتے ہیں، آپ حسد کو اپنے دل سے ختم کرنا ہے. حسد کرتے ہیں تو بیماریاں بھی رہیں گی، لیکن حسد کو ختم کرتے ہیں اور مسیح کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں زبور 22واں اور اس کی 26ویں آیت. عزیزو وہ لوگ جو خدا کی ستائش کرتے ہیں خدا ان کو عمر کی درازی بخشتا ہے. زبور 22واں اور اس کی 26ویں آیت. زبور 22واں اور اس کی 26ویں آیت. حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خدا کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے. آپ کو پرابلم ہے، آپ حلیمی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، حلیمی کے ساتھ خدا کی ستائش کریں. اور یہ توڑ ہے شیطان کے سارے حملوں کا، یہ توڑ ہے ان ساری بیماریوں کا. اس لیے کہ آپ کا دل مطمئن ہے، آپ بیماری کو نہیں دیکھتے. عزیزو جب مجھے سکن کینسر ہوا اور اس کے بعد میری ٹانگ بہت زیادہ پھول جاتی، سویل ہو جاتی، شروع میں تو میں نے اسے دیکھا، میں بڑا پریشان ہوا، اتنی تکلیف ابھی بھی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور خدا کی ستائش میں لگ گیا. میرا ذہن اس طرف جاتا تو میں خدا کی تعریف کرنا شروع کرتا، خدا کی حمد کرتا، اور وہ بھی حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. جب عاجزانہ دل کے ساتھ، آپ مطمئن دل کے ساتھ خدا کی حمد اور خدا کی ستائش کرتے ہیں تو وہ بیماریاں جو آپ کے بدن کو نہیں چھوڑتی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ بیماریاں جاتی رہتی ہیں. پھر آپ کے چیسٹ سے وہ تمام ٹیومر جاتا رہے گا. پھر وائلڈ ڈکٹ سے تمام پتھریاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر آپ کے مثانے کی تکلیف جاتی رہتی ہے. اس لیے کہ آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ ان پرابلمز کی بجائے آپ خدا کی ستائش میں لگ جاتے ہیں. آپ کا دل خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے، آپ خدا کی حضور جھکتے ہیں اور وہ بیماریاں آپ کے بدن سے
فی الفور ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان ستائش کے باعث خدا آپ کے دل کو قائم رکھتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں زبور 22 اور اس کی 26ویں آیت، حلیم کھائیں گے اور سیروں خدا کی طالب اس کی ستائش کرے گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ پھر خدا ہمارے دل کو قائم رکھتا ہے اور مطمئن دل رکھتا ہے۔ عزیزو، دل جو ہے میٹافوریکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری انٹلیکچول ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان کا سرچشمہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، پہلا سلاطین پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 48ویں آیت۔ پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہے، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رک کر کے تجھ سے دعا کریں تو تو آسمان پر سے جو تیری سکنت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے جب آپ مصیبت میں گر جائیں اور آپ سچے دل سے خدا کی طرف آئیں اور اس کے گھر میں آ جائیں، اس کے گھر کی طرف اگر پاسبل نہیں تو رک کر کے جیسے کوئی اور جگہ پر ہیں بہت دور ہیں تو اس کے گھر کی طرف بڑا خوبصورت پہلو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا دل خدا کے گھر کی طرف لگتا ہے، آپ کا دل خدا کی طرف لگ جاتا ہے تو وہ بیماریاں اور وہ پریشانیاں اور وہ مسائل جن سے آپ دو چار ہیں بائبل بیان کرتی ہے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے خدا آپ کو معاف کرتا ہے، خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے اور خدا ان آپ کے دشمنوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے شوہر اس کو نہیں لے کر جاتا تھا، اس نے کہا میں نے چھوڑ دینا ہے، طلاق دے دینی ہے، میں نے تجھے نہیں رکھنا۔ بڑی پریشان ہوئی، جب آئی چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تو میں نے اس سے کہا اگر آپ اپنا سارا دل خداوند کی طرف لگا لیں، اپنی زندگی پر غور کریں، جو خدا کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں اور سارا دل خدا کی طرف مائل کر لے، خدا آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا تھا بس اب تو طلاق نامہ ہی دوں گا، اب لے کر نہیں جانا۔ تمام اس کے جو سسرال والے تھے ان کا بھی یہی خیال تھا۔ اب کتنا بڑا ایشو، کتنا دل اس سے دکھی ہوتا ہے اس خاتون کا، لیکن جب وہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئی اور اس سے اپنا دل خدا کی طرف لگا لیا تو اسی چند ہفتوں میں ان کے دل چینج ہو گئے اور اس کا شوہر اور اس کا باپ دونوں آئے اور انہوں نے آ کر کہا ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور وہ اس کو لے گئے اور وہ آج تک بھی اپنے گھر میں ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنا دل خدا کی طرف لگاتے ہیں نا، خدا کام کرتا ہے۔ میرے پاس ایک اور شخص آیا، اس کی بہن ایسے روٹ کر آئی اور وہ گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اسے لانا نہیں، اب تو بس طلاق بھیجیں گے، ہم نے نہیں اسے لانا، ہو یہ باتیں ہیں ہم نہیں لائیں گے۔ اس نے وہاں کے کونسلر کو لیا، کونسلر نے ان کو بلایا، وہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں، بس بلکہ انہوں نے کہا ہمیں بے عزت کرایا اور ان کا دل سخت ہو گیا۔ پھر اس کا ایک اور دوست تھا، اس سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، کھانے میں میری واقفیت ہے تو ان کو ذرا وہاں بلا لیں، یہ ان کے دماغ صحیح ہو جائے گی۔ اس سے بلایا اور انہوں نے کہا پہلے تو کم تھی، اب تو ہمیں کھانے میں بلا کر بے عزت کیا، ان کے ساتھ تو ہم نے رہنا ہی۔ پھر اس کے بعد اس سے دیکھا اور لوگوں کو درمیان میں لایا، لیکن حالات تو اور بگڑتے جاتے۔ پھر ایک دن چرچ میں آیا، اس سے کہا ایسے ایسا میری بہن کا مسئلہ ہے اور میں تو بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا آپ اپنے سارے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، بلکہ اپنی بہن کو بھی لائیں، اور وہ اپنی بہن کو بھی لایا۔ اب اس کی بہن نے اور اس نے اپنے دل کو خدا کی طرف مائل کیا، وہ خدا ان کے گھر آنا شروع ہو گئی، اور چند جمعے وہ آئی تو خدا نے ایسا کیا کہ اس کا شوہر بھی اسی چرچ میں آ گیا
اور پھر وہ ایک دم وہاں پر خدا نے کام کیا اور وہ شام کو گئے اور انہوں نے کہا ہم نے لے کر جانا ہے. اس کے بھائی نے کہا بھائی لے جا. اور وہ آج تک اپنے گھر میں ٹھیک. کبھی کبھی ہم نا ان معاملات کو اپنے طور پر سیٹل کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں نا پھر خدا کام کرتا ہے. اس لیے پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف آئے، خدا ان معاملات کو حل کر سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں میرے ساتھ یسایا نبی کا صحیفہ 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت. یسایا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے. اب دل میں ایسا بھی ہے کہ بس قوموں کو کاٹنے کا خیال ہے، اور کلام میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا. اب جب آپ کے دل میں خیالات برے ہیں اور کلام کے منافی ہیں تو نہ آپ کی بیماریاں دور ہوں گی اور نہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. آپ کا دل اگر خدا کے کلام کے تابع نہیں ہے، آپ کلام کے برعکس آپ کا دل سوچتا ہے، آپ کے دل میں آئیڈیاز کلام کے منافی ہیں، کلام خدا کے حکم کے خلاف ہیں، تو پھر آپ کے پرابلم نہیں حل ہوں گے. آپ سوچتی ہیں بچے کی شادی ہو، بڑا اچھا ہو، یا بچوں کی شادیاں ہوں، لیکن آپ کا دل کلام کے برعکس ہے تو پھر وہ خوشیاں آپ کو نہیں ملیں گی. لیکن اگر آپ کا دل خدا کے تابع ہے، خدا کے کلام کے تابع ہے، تو جو آپ خوشی چاہیں گے خدا اس سے بڑھ کر آپ کو خوشی دے سکتا ہے. اس لیے کہ اس کا دل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دل آپ کے کلام اپنے خدا کے کلام کے سانچے میں ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کا دل خدا کے کلام کے تابع ہو. پھر جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے یقیناً کرے. تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ ان کا دل پاک ہو. اے خدا میرے نجس دل کو لے لے اور مجھے پاک دل دے. میرے گناہ کو معاف کر، میرے گناہ کی ساری دستاویز اپنے لہو سے دھو کر مجھے پاک کر. میرا دل اے خداوند بدل دے تاکہ نئے دل کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ تجھ سے جو میں چاہتا ہوں پا سکوں. میری مدد کر. اے خداوند میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیرے حضور آ کر فریاد کرتا ہوں کہ مجھے اپنے لہو سے دھو کر پاک کر تاکہ کامل پاکیزگی میں تیری مقدس راہوں پر چلے. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے خدا اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، اے خدا انہیں پاک دل عنایت کر، فہم دل عنایت کر، انڈرسٹینڈنگ ہارٹ بخش دے، اور خدا ان کے دل کو اپنے خون سے پیوریفائی کر. تیرا شکر ہو کہ تو نے نیا دل دے دیا ہے. تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے نام سے. تشکر.